آج نماز کا طریقہ اس سلسلے کا یہ 10واں اور آخری درس ہے۔ سلام تک پچھلے درس کے اندر عرض کیا جا چکا۔ اب سلام پھیرنے کے بعد ذکر الہی یہ کرنا کیسا ہے، اس سلسلے میں صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف اور ابو داؤد شریف اور اس کے علاوہ دیگر کئی حدیث کی کتابوں کے اندر حضرت سیدنا ابو معبد جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام ہیں، انہوں نے بتلایا کہ فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک عہد آپ کے مبارک دور کے اندر یہ رائج تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو خبر دی۔ خبر کیا دی؟ فرماتے ہیں کہ ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبۃ کان ذلک علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر جب لوگ فرض نماز سے فارغ ہوتے اس وقت بلند آواز سے ذکر کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے فرمایا کہ کنت اعلم اذا انصرفوا بذلک واسمعه۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگ نماز سے فارغ ہوتے تھے تو اس کے ذریعے سے مجھے پتہ چل جاتا تھا اور میں اس کو سنتا تھا، یعنی وہ بلند آواز سے ذکر کرتے اور اسی بلند آواز سے ذکر کرنے کی بنا پر مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ نماز ختم ہو چکی ہے۔ یہاں پر ایک سوال حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر ایک سوال اٹھایا۔ آپ سوال کیوں اٹھاتے ہیں کہ کیا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے؟ اس کا جواب پھر خود ہی دیتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابھی نابالغ تھے۔ نابالغی کے عالم کے اندر آپ جب نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے اور گھر کے اندر ہی ہوتے تھے، ادھر نمازی نماز سے فارغ ہوتے، بلند آواز سے ذکر کرتے، اس ذکر کو وہ اپنے گھر کے اندر سن لیا کرتے تھے۔ لہذا اگر کسی جگہ پر نماز کے بعد ذکر رائج ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کو خلاف سنت یا اس کو بدعت، اس کو حرام یا نہ جانے کیا کیا کچھ نہیں کہا جاتا۔ اس قسم کی کوئی بات ان احادیث کے ہوتے ہوئے کم از کم نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ ذکر کرنے والے وہ میانہ روی کو اختیار کرے، میانہ روی کو نہ چھوڑے، یعنی کوئی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، کوئی آہستہ آواز کے اندر، کوئی ذرا اور چیخ کر، ایسے انداز کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک روش کے اندر، ایک لہر کے اندر اگر ذکر کیا جائے تو ایسی صورت کے اندر دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب ذکر کر لیا، ذکر کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ اس کے اندر ایک روایت ہے، حضرت سیدنا اسود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ فلما سلم، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام پھیرا، انحرف، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا رخ انور
تبدیل فرمایا، آپ پلٹے، سلام پھیرنے کے بعد آپ پلٹے، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند فرمایا اور دعا فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے رخ کو تبدیل کرنا، اور اسی طرح سے رخ کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھانا اور اٹھا کر دعا کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک انداز ہے۔ اللہ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے، آپ کی اتباع کرتے ہوئے اسی انداز میں نماز کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں صرف اتنی بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نماز کے جتنے بھی درس دیے گئے، یہ اصل میں اختصار کے ساتھ یہ 30 دروس کا مجموعہ یہ لکھا تھا، 30 دروس کا مجموعہ، اس کے اندر تقریباً یہ کوئی 20 صفحات پر مشتمل ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہے تو اس 30 دروس کے مجموعے کی پہلی جلد اس کے اندر اس درس کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ وہ 5 ہیں، یہ 30 دروس ہے ٹوٹل، ان میں سے 5واں درس جو ہے وہ نماز کے حوالے سے تھا کہ نماز کا مختصر طریقہ، اس کا عنوان ہی یہ رکھا گیا تھا کہ پھر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے اوپر یہ درس نمبر 5 نماز کا مکمل مختصر طریقہ احادیث مقدسہ کی روشنی کے اندر، یہ سارا کا سارا میں نے اسی سے عرض کیا۔ نماز کا تفصیلی طریقہ، اس کے لیے ایک کتاب بس اپنے آخری مراحل کے اندر ہے، احادیث کی روشنی کے اندر، یہی نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک مختلف احادیث کی روشنی میں اس کے مزید اور کیا دلائل ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ عنقریب منظر عام پر آئے گی۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو کوئی بھی اس کے اندر کسی بھی اعتبار سے ممید و معاون بنے ان درسوں کو ریکارڈ کرنے کے اندر، اس کتاب کی مکمل کرنے کے اندر، اللہ رب العالمین سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔